بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے ترک نماز کفر ہے، یعنی جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑنا یہ کفر ہے، اور اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان جو عہد، جو پیمان ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز حد فاصل کرنے والی ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان وادی کفر میں جا گرتا ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ مشرکوں کا شیوا ہے، اہل اسلام کا نہیں۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا بغیر توبہ کے، اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی جنات یتسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی بنا پر جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ قالوا، سب جواب دیں گے، جمع کا صیغہ ہے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل علیہ السلام، انہوں نے مجھے اٹھایا، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اسے کس جرم کی بنا پر یہ سزا دی جا رہی ہے، تو چنانچہ انہوں نے واپسی پر مجھے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا فرض نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، نماز وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محشر کے میدان میں اعمال میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی۔ جب ان کے ذکر کو اللہ نے ختم کیا تو کیا ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان انبیاء کے بعد ایسے نالائق ترین لوگ آئے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، یہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پالیں گے۔ یعنی جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ضائع کرتا ہے، اس آیت کی روشنی میں وہ اللہ کی نگاہ میں نالائق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ ایک شخص بڑے حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، بڑے خیرات کے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ضائع کرتا ہے، اسے
ان تمام اعمال کی جو شرف قبولیت ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ وہ کون سی چیز معنی ہے آڑے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بھی نفقہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب نماز کے لیے آئیں تو نہایت کہلی اور سستی سے آتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وائل ہے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ یہ کس قسم کے نمازی ہیں؟ یہ وہ نمازی ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا دن کے اندر ایک نماز ادا کر لی، دو کر لی، تین کر لی، چار کر لی، ایک چھوڑ دی، یا تین ادا کر لی، دو چھوڑ دی، یا ایک کر لی، چار چھوڑ دی، یا نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، یہ دنیا داری میں مشغول رہتے ہیں، نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی وائل کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ وائل کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وائل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں اس قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً نماز وقت مقرر پر اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو ہر چیز پر مقدم رکھیے، اہمیت دیجئے، نماز کو اپنی جان پر، مال پر، رزق پر، اولاد پر، ہر چیز پر فوقیت دیجئے، اور نماز کو نماز سمجھ کر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح دوستو یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ نماز بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بندہ مسلمان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مسلمان اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اسے نیکی عطا کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتا ہے، جگہ نہیں بدلتا، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مال میں، اولاد میں، صحت میں، رزق میں، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے تو نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نمازوں کا کچھ حصہ یعنی نفل نماز جو ہے یہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور اس نہر میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل کو باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہیں۔ نمازیں 5 جو نمازیں ہم دن میں ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا؟ یہ دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، نماز اتنی عظمت، اتنی شان والی عبادت ہے جس کو یہ سعادت اور منزلت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب کا حکم اپنے رسول کو زمین پر دیا، لیکن جب نماز کی فرضیت کا حکم دینے کی باری آئی تو اپنے رسول کو، اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں پر بلا کر، 7 آسمانوں پر بلا کر اپنے نبی کو نمازوں کا حکم دیا۔ کتنی عظمت اور کتنی شان والی بات ہے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ زمین پر
فرش پر بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے ندا آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ زمین پر کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ زمین پر کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ میرے بھائیو میرے دوست، نمازوں کی اہمیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ دراصل نماز اتنی شان والی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو نماز وسطی یعنی عصر کی نماز ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے قیام کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے لیے اس کا سارا خاندان مر گیا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا لیٹ کر ادا کرے، لیٹ کر بھی ادا نہیں کر سکتا، جس حالت میں وہ ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، معاف نہیں ہے، ادا ضرور کرنی ہے۔ معاف کہ نہیں، اگر کسی عورت کو حیض آ گیا اس حالت میں جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہیں کرتی نماز معاف ہے۔ کسی عورت کو نفاس کے ایام چل رہے ہیں، بچے کی ولادت کے بعد جو دن ہوتے ہیں، جب تک وہ طہارت حاصل نہیں کرتی نماز معاف ہے۔ یا وہ شخص جو پاگل ہو گیا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اسے اس حالت میں نماز معاف ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے بچے 7 برس کی ہو جائیں تو انہیں نمازوں کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کو پہنچ جائیں، جب وہ 10 برس کی ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ میرے بھائیو، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، یہ ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ یہ فرائض ہر حالت میں ادا کرنے ہیں، معاف نہیں ہیں۔ سنت کے بارے میں بڑی خوشخبری ہے، بڑی فضیلت ہے۔ کیا؟ جو دن کے اندر 12 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرے گا۔ وطر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، یہ لازم ادا کرنی ہے۔ میرے بھائی اس طرح کہہ کر لوگوں کو نماز سے مت بھگائیں، ان کو بتلائیں کہ یہ 4 رکعت فرض ہے، یہ آپ نے ادا کرنی ہے، یہ آپ کو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کے بارے میں کہتے ہیں 17 رکعتیں۔ اکثر لوگ یقین کیجئے کہ 17 رکعتوں کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو بتلائیں بھائی تمہارے اوپر 4 فرض ہیں، یہ تم نے ادا کرنے ہیں، ہر حالت میں ادا کر رہے ہیں۔ وطر ہے، اس کی فضیلت ہم نے بتلا دی ہے، سنتوں کی فضیلت بتلا دی ہے، لیکن فرض کسی حالت میں بھی کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو، میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ بعض اوقات بندہ مسلمان نماز شروع کرتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ کیا یار تو کیا کر رہا ہے، وہاں تو نے گناہ کی، یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا منافقت ہے، پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، پھر نماز پڑھ۔ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کا دھوکہ، اس میں مت آئیے۔ نمازوں کی حفاظت کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ بندہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہتا ہے، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ ایک وقت آتا ہے رب ذوالجلال اس بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے، اسے گناہوں سے پاک بھی کر دیتا ہے، گناہوں سے دور بھی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بھی حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، غیر محرم عورت کا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بٹھا دیا، چنانچہ نماز کا وقت ہوا، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکی جو ہے برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آیت میری بابت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس آیت میں میری ساری امت کے لیے بشارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ،
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.